جب انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ صرف آپ معاف فرما دیں، ہم بیویوں کو بھی چھوڑنے کو تیار ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی چھوڑنے کو تیار ہیں۔ جب یہ انداز محبت اور توبہ کرنے کا انداز اور حضور کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے انداز کو رب ذوالجلال نے دیکھا، اللہ کریم نے ان صحابہ کی جماعت پر اتنا کرم فرمایا، فرمایا میرے نبی کے صحابہ اب تمہیں میں رب تسلی بھی عطا فرماتا ہوں، نہ اولاد کو عام کرو نہ بیویوں کو طلاق دو، مولا پھر کیا کریں؟ اللہ کریم نے فرمایا حبیب ان کو ہمارا پیغام سنا دو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کاش کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ صحابہ ہیں، صحابہ کو بیویاں صرف ہجرت سے روکیں نا تو اللہ فرماتا ہے وہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ تو آج اگر ہمارا کوئی سیاسی وڈیرا اور سیاسی لیڈر ہمیں ختم نبوت پر پہرا دینے سے روکے تو وہ ہمارا مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ بات کو سمجھیں، مسئلے کی نوعیت کو اور اس کی نزاکت کو۔ جب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اولادوں کو بھی آپ کر دیتے ہیں، بیویوں کو بھی طلاق دے دیتے ہیں، راضی تو ہو جائیں، معافی کی گنجائش ہے۔ اللہ کریم نے پھر پہلے تو تنبیہ کی کہ تمہاری بیویاں دشمن ہیں، تمہاری اولاد دشمن ہے کہ یہ تمہیں رسول اللہ کے دروازے سے روکتی ہے۔ جب عرض کی کہ ہم سب چھوڑ دیتے ہیں حضور آپ راضی ہو جائیں، اللہ نے فرمایا اچھا پھر ہم تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالتے۔ وَإِن تَعْفُوا درگزر کر دو، وَتَصْفَحُوا صلح کر لو، وَتَغْفِرُوا معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بخش دو اس لیے کہ تمہارا رب بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے غور کرو، اگر بیوی رسول اللہ کے راستے میں جانے سے رکاوٹ ڈالنے لگ جائے، اگر اولاد رسول اللہ کے دروازے سے روکنے کا سامان تیار کرنے لگ جائے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے عدوٌ لکم، وہ تمہاری دشمن ہے۔ اور آگے چل کے اللہ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا اے لوگوں سنو کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے اور تمہارا دنیا کا کمایا ہوا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اے میرے اللہ ان سے تو ہمیں بڑا پیار ہے، ان کی رگوں میں تو ہمارا خون گردش کرتا ہے، ان کی سانسوں سے تو ہماری سانسیں چلتی ہیں، یہ تو ہمارا بیٹا جی ہماری بیٹی، اے اللہ ہم ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان کی نسوں میں دوڑنے والا خون ہمارا خون ہے، اے اللہ ہماری اولاد ہماری کیوں دشمن ہے اور ہمارا مال ہمارا کیوں دشمن ہے اور فتنہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تو سویر سے لے کر شام تک بڑی بڑی جھڑکوں کو سہا، ہم نے تو سویر سے لے کر شام تک بڑے بڑے تھکے کھائے، بڑی بڑی محنتیں مزدوریاں کر کے اس مال کو کمایا۔ اے اللہ تو کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد بھی فتنہ، تمہارا دنیا کا مال بھی فتنہ۔ اے اللہ یہ فتنہ کیسے بن گیا؟ فرمایا ویسے تو فتنہ نہیں ہے، رحمت ہے، لیکن جو اولاد تمہیں رسول اللہ کے دروازے سے دور کر دے تو اولاد بھی فتنہ ہے، اور جو تمہیں تمہارا مال تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے وہ مال بھی فتنہ ہے۔ آپ کو گل سمجھ آئیے؟ حاجی صاحب تساں گل سمجھ آئی ہے، بزرگاں نو آ گئی تو پھر گل ٹھیک ہے، بابے نو سمجھ آ گئی تو جواناں نو تو سیدھا کرنا میرے سے مشکل ہی کوئی نہیں۔ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا تمہاری اولاد بھی اور تمہارا دنیا کا مال بھی فتنہ۔ اے اللہ جس نے ایسی جناب والا عیاش اور بدماش اولاد کو چھوڑ دیا مگر تیرے رسول کو نہ چھوڑا، جس نے دنیا کے کمائے ہوئے مال کو ٹھوکر مار دی مگر رسول اللہ کا بوا نہ چھوڑا، اے اللہ اس کے لیے انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے واللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس کو اجر کسی دنیا دار کمینے نے نہیں دینا، احکم الحاکمین رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔
اور صرف یہاں پر اللہ کریم نے فرمایا جو بیوی رسول اللہ کے دروازے سے جانے کو روکے، جو اولاد رسول اللہ کے پویے پہ جانے سے رکاوٹ ڈالے، فرمایا وہ تمہاری دشمن ہے. اور آگے فرمایا ایسی اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اور جو مال تمہیں رسول اللہ کے دروازے سے دور کر دے وہ مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے. یہاں تو اتنی بات ہے. اب یہ میں نے سورۃ التغابن 28ویں پارے کی آیت نمبر 13 اور 14 پڑھی تھی. اب ذرا آ جائیں سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر جناب 23 اور 24 میں جاتے ہیں. اللہ کریم وہاں فرماتا ہے کہ بیوی اور اولاد جو رسول اللہ کے دروازے سے روکے وہ تو دشمن ہے ہی ہے، لیکن فرمایا اگر باپ بھی رسول اللہ کے دروازے پہ جانے میں رکاوٹ ڈالے وہ تمہارا باپ بھی دشمن. تمہارا بھائی اگر رسول اللہ کے دروازے پر جانے میں رکاوٹ ڈالے وہ تمہارا بھائی بھی دشمن. آگے فرمایا اگر تمہاری قوم، قبیلہ، قربہ، برادری وہ رسول اللہ کے دروازے تک جانے میں رکاوٹ ڈالے تو تمہاری برادری بھی تمہاری دشمن ہے. یہ سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر اس کی میں پڑھنے لگا ہوں 23 اور آپ کرنے لگے ہیں قرآن کا استقبال. بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. گھڑی 1 بجے تک لگا کہ ٹائم ہوتے ہو گیا. دیکھو نا سارے 3 منٹ ہوتے ہو گئے. سبحان اللہ. پریشان ہو؟ بس میں جان تو اڑی چھوڑن لگا 2 آیتاں پڑھ کے. یار تو اسی پہ اگر 2 چھوٹیاں آیتاں جتنا ٹائم لگ گیا تھے تو 2 بڑی آیتاں. خیر اللہ فرماتا ہے پہلے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تمہاری پاس بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے. آگے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ،